بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشمینہ پہنتے تھے اور پاؤں میں پیون زدہ جوتے بھی استعمال کرتے تھے۔ پہننے کی چیزوں میں قطعاً تخلف نہیں فرماتے تھے۔ سب سے بہتر کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ جس وقت نیا کپڑا استعمال فرماتے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اور سبز رنگ کے کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور گاہے گاہے ایک چادر کے دو کونے اپنے شانوں کے درمیان باندھ کر نماز ادا فرماتے تھے، اور دستار مبارک کا ایک سرا جس کو شملہ کہتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ کر سر مبارک پر امامہ باندھتے تھے۔ جمعے کے دن دھاری دار سرخ چادر اوڑھتے تھے اور دانے ہاتھ کی کن انگلی میں چاندی کی انگوٹھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا پہنتے تھے، اور کبھی یہ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں بھی پہن لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، نیز مشک خالص بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کافور اور عود کی دھونی دیتے تھے۔ عصمت جو اعلیٰ قسم کا سرما ہے استعمال فرماتے تھے۔ کبھی سرما دانے آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں میں 2 سلائی بے کثرت ملتے تھے، یعنی 2 سلائی استعمال فرماتے تھے۔ کبھی روزے کی حالت میں سرما استعمال فرماتے تھے۔ روغن زیت چہرہ انور اور ریش مبارک پر بکثرت ملتے تھے۔ روغن زیت کا استعمال ایک روز کے ناگے سے فرماتے تھے۔ کنگھا کرنے، جوتا پہننے، وضو کرنے، بلکہ تمام اچھے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ آئینہ بھی دیکھتے تھے۔ سفر میں چند چیزیں ساتھ رکھتے تھے: تیل کی شیشی، سرمدانی، آئینہ، کنگھا، کنچی، مسواک اور سوئی دھاگا انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمراہ رکھتے تھے۔ سونے سے بیشتر 3 مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ سونے کے بعد تہجد کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حجامہ بھی لگوایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی، انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے، لیکن خوش طبعی میں بھی سچی بات کے سوا نہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اونٹ پر سوار فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ بچہ میرا وزن برداشت نہیں کر سکے گا۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ دوسری مرتبہ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر بیمار ہے اور وہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے شوہر وہی ہے؟ کیا تیرے شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ یعنی جس کے آنکھ میں سفیدی ہے۔ مراد انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفیدی سے پتلی کے ارد گرد کی سفیدی تھی۔ اس عورت نے وہ سفیدی سمجھی کہ جس کے آنکھ پر آ جانے سے بینائی جاتی رہتی ہے۔ وہ عورت واپس گئی اور اپنے شوہر کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ مجھ کو انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تیری آنکھ میں سفیدی ہے۔ شوہر نے جواب دیا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ایک بوڑھی عورت نے انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل فرمائے۔
انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ عورت روتی پیٹتی انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوٹ گئی. انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس کو خبر دے دو کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی بلکہ از سرنو جوان ہو جائے گی اور جوانی کی حالت میں یعنی جنت میں داخل ہو جائے گی. تو یہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرماتے تھے لیکن سچی باتوں کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس میں بہت سادگی کے ساتھ جو ہے نا یعنی بہت سادگی اختیار کرتے تھے. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.